جی ہلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بشانی صاحب، پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کل، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس نے ایک عربک برانڈ پہنا ہوا تھا، اور وہ جو برانڈ تھا اس میں وہ ایک لفظ حلوہ جو ہے وہ پرنٹڈ تھا، پوری جو شرٹ ہے خاتون کی اس کے اوپر۔ تو اس کو دیکھ کے کئی مذہبی جنونیوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خدا نخواستہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور اس کا لباس بنا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے، خاتون کہتی ہے کہ میں تو دبئی سے یہ خرید کے لے کے آئی تھی، دبئی اور سعودی عرب اور بحرین میں یہ برانڈ بڑا کامن ہے، اور یہ رمضان میں زیادہ تر پہنا جاتا ہے وہاں پہ، یا ویسے بھی پہنا جاتا ہے۔ لیکن ایک خاص مذہبی جماعت نے اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسے پولیٹیسائز کیا کہ وہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی گستاخی کر رہی ہے۔ بعد میں پولیس آئی، پولیس نے اس کو خاتون پولیس آفیسر جو تھی وہ اس کو لے گئی، اور اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے انعام ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے قائد اعظم میڈل کے نام سے سم تھنگ، کہ اس نے بڑی بہادری دکھا کے اس خاتون کی بیچاری کی جان بچائی۔ برس صاحب، اس وقت پاکستان کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ ایک مذہبی جنونیت تو ہے ہی ہے، لیکن الٹریسی بھی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں لارج ایک الٹریسی ہے۔ ہم نے اس کو جانچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہر بندے نے اس کو بس یہ سمجھ لیا، کیونکہ عربی ظاہری بات ہے ہماری زبان نہیں ہے، ہم پڑھتے اس طرح نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا، جو چیزیں مڈل ایسٹ میں ہیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ آئی ہے تو ہم نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا۔ میرے صاحب، آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے میں اگر لنک کر دوں تو تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک سری لنکن کو ہم نے جلا دیا تھا اسی مذہبی جنونیت کی وجہ سے۔ تو یہ خاتون کے بارے میں تو لوگ شکر کر رہے ہیں بچ گئے ہیں، ورنہ پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی۔ میرے صاحب، آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں، اس مذہبی جنونیت کو اور illiteracy کو؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جی، اس میں دو تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ایکسٹریمزم اور جو جہالت ہے اس کا ایک مکسچر کا واقعہ ہے، جس میں دونوں کا رول جو ہے نا بہت بڑے بڑے پیمانے پہ ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے اس کی، اور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہاں پہ لٹریسی، جہالت اور جاہلانہ قسم کے علم کو بھی آپ اس طریقے سے جو وہاں پہ پھیلایا، علم کے نام پہ جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ کی نہ کسی طریقے سے اسی طرح کے ایکسٹریمزم کے اس میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ پہنا ہوا ہے، کوئی چیز ایسی ہے، تو یہ وہاں پہ جو مجمع تھا اس میں سے ایک شخص میں بھی کسی میں ہمت نہیں ہے، چلے پولیس آفیسر یا دوسرے جو ہے، کہ وہ جا کے ان سے بات کرے کہ بھائی یہ جو آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، جب مجمع شروع ہوتا ہے ظاہر ہے تو اس وقت تو جو ہے وہ چیزیں قابو کی جا سکتی ہیں، اگر کوئی سینسیبل آدمی نکل کے تو ان کو کہے کہ یہ بھائی یہ لفظ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ، تو آپ اگر ہے بھی تعلق تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے؟ جب تک یہ سٹیج نہیں آئے گا کہ وہاں پہ پبلک ری ایکٹ نہیں کرے گی اس کے خلاف، اب تک تو آپ کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے بھی آپ پیچھے پیچھے چلنی شروع ہو جاتی ہے، یا خاموشی سے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے تو وہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے جیسے تماشا لگ گیا۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اصل پرابلم کہاں ہے، کہ اصل پرابلم وہ تین چار ایکسٹریمزم ہی نہیں ہے، بلکہ اصل پرابلم آپ کی جو پبلک کا ری ایکشن ہے، ان کا جو رول بنتا ہے ایز اے ممبر آف پبلک، اس سے جو ہے وہ زبردست قسم کی نااہلی اور اگنورینس اور جہالت جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی ایسا واقعہ ہوا، ابھی وہ آپ نے سری لنکا کا جو شہری تھا جو اس طرح شہید کر دیا گیا تھا، ابھی وہاں پہ وہ ایک پورا شہر جو ہے اس پہ حملہ آور ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے چرچ جلائے تھے اور اس طرح کی، تو اس میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پبلک کیسے ری ایکٹ کرتی ہے۔ انسانی جان جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ قیمتی ہے، ہر شخص کے لیے قیمتی ہے،
لیکن یہ حالت جو ہے وہ میں نے کسی بھی جگہ پہ نہیں دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک شکل اختیار کر لیں کہ جی ہم کیوں بولیں، ہم بولے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں، اس میں ایک تو یہ پبلک کا ہے، دوسری طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پولیس آفیسر نے جس طرح ری ایکٹ کیا، تو یہ لڑکی بھی تو وہاں کی ہے نا، ظاہرہ وہیں پڑی ہے، وہاں پہ بڑی ہوئی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں نا کہ اس نے کیسے ری ایکٹ کیا، کہ اس نے کتنا ایک آئیڈی سیٹ تو اس پوزیشن کو ری ایکٹ اس کو، تو یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں جہاں پولیس والوں کی بزدلی، ان کی نااہلی اور ان کے اپنی جہالت اور ان کے اپنے بائسڈ اوپینین کی وجہ سے اس طرح کے نقصانات ہوئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں اگر مختلف پولیس والا ہوتا جو اکثر ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہونا تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ممبر آف پبلک کی ایک تو ایجوکیشن بہت بڑے پیمانے پہ اس کی ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے آج تک بھی اور اس واقعے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا وزیر اعظم یا آپ کا صدر جا کے ٹی وی پہ یا پارلیمنٹ میں یا پبلک جلسے میں کہے کہ خبردار بہت ہو گیا ہے، اگر کوئی توہین کر بھی رہا ہے تو دس از نن آف یور بزنس۔ جب تک یہ جرت آپ پیدا نہیں کریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ اگر یہ توہین کر بھی رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیوں ہیں، ہم نے یہ جو ادارے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، عدلیہ ہے، یہ اتنا بڑا ڈھانچہ کس لیے کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ لاٹھی لے کے نکل آتے ہیں اور خبردار آئندہ جو یہ حرکت کرے گا اس کو اتنی سزا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے، میں صرف اس ایک سٹینڈ کی وجہ سے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کرے گا۔ اس کو آپ پیچھے جا کے دیکھیں، سلمان تاثیر جیسا دردناک واقعہ ہوا تھا، اس پہ اگر جو ہے وہ اس وقت کے حکمران سٹینڈ لے لیتے، باہر آ جاتے اور اس کو اپوز کرتے، اس کو آخر تک آخری رسومات تک اس پہ پہرا دیتے تو سچویشن ڈیفرنٹ تھی۔ انہوں نے اس وقت ڈک کیا، انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنے عجیب و غریب قسم کا ایک بزدلانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس طرح جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آگے چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پبلک جو ہے نا جی، یہ کتنے ملک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس طرح کے افریقہ کے بہت سارے ممالک جہاں پہ لٹریسی ریٹ لو ہے، ایجوکیشن کا لیول کم ہے اور ریلیجن کو لے کے لوگ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہیں۔ یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے، پاکستان اسپیسیفک یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقات، وہاں کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، وہاں کا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، وہاں کی سول سوسائٹی بزدل ہے، اور وہ جو ہے ایک آدمی کے سامنے جو ہے نا وہ بالکل گائے بن جاتے ہیں، ایک آدمی کے سامنے جو اس طرح کے معاملے کو انیشیٹ کرتا ہے۔ بھائی اس طرح سوسائٹی میں نہیں ہوتا، ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، لیکن وہاں جو پہلا آدمی اس کو انیشیٹ کرتا تھا اس کو 10 آدمی وہیں پہ روکتے تھے کہ بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس آدمی نے یہ کوئی اگر غلط کر بھی لیا تو ہم جو ہے اس کا ایک طریقہ ہے، ہم تھانے میں جائیں گے، پولیس کو کال کریں گے، ایک پروسیس ہے، رول آف لا ہے جو ٹیک اوور کرے گا۔ تم کون ہوتے ہو بائی دا وے؟ اور تم ذرا یہ پڑھ کے تو بتاؤ نا کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے۔ جس آدمی کو حلوہ نہیں پڑھنا آتا، جو پاکستان کا سب سے پسندیدہ ترین جو ہے کھانا ہے، اور پاکستان کی جو رجت پسند قوتیں ہیں ان کا سب سے امپورٹنٹ ترین تحفہ ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ جا کے مذہب کے نام پہ قتل کرنے پہ اتر آتا ہے۔ تو ایسی سوسائٹی کو آپ جب تک لگام نہیں دیں گے سرکاری سطح پہ، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے یہ جو سارے آپ کے قوانین ہیں، ڈسکریمنیٹوری قانون ہے، خواہ ان کی کوئی شکل ہے، ریلیجس مائنارٹیز کے بارے میں، یا آپ نے جو ہے ریلیجس رائٹ کو ان نیسیسری قسم کا ایک مقدس مقام دے دی ہے، جب تک آپ اس کو ریکنسیڈر نہیں کریں گے اس وقت تک اس طرح کے مسائل جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب کہ یہ مسائل ختم نہیں ہو سکتے، اور آپ نے ذکر کیا سلمان تاثیر اور اس کے بعد وہ جو آسیہ بی بی کے ساتھ ہوا، اور پھر ہمیں اس کو بھگانا پڑا، یا وہ اس کو آئی تھنک پہلے کینیڈینز لے گئے، پھر فرینچ لے گئے آئی تھنک، اور وہ بھی ایک بہت بڑی ہماری شرمندگی تھی کہ پوری دنیا کے سامنے
کہ جس رات وہ آپ کو پتہ ہے سلمان تسیر نے جس عیسائی خاتون کو سیو کیا، تو سیو کا کیا، بات کی اور سیو بھی کیا، تو وہ سلمان تسیر کی جان تو چلے گی، لیکن راتوں رات اس خاتون کو پاکستان سے بھیجا گیا اور چوری چھپ کے کہیں پروٹیسٹ نہ شروع ہو جائیں برے صاحب۔ تو اس طرح کا تو جنونی ایک کلچر ہے یہاں پہ۔ لیکن برس صاحب یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ مڈل ایسٹ میں ہے، جو بحرین کے اندر، سعودی عرب کے اندر، یو اے کے اندر، وہ میں ایک ابھی تھوڑی عرصہ پہلے وہ انور مقصود کا ایک آئی تھنک پیروڈی اکاؤنٹ ہے، یا ٹویٹر کے اوپر یا ان کا ریئل اکاؤنٹ ہے، آئی تھنک پیروڈی اکاؤنٹ ہے، جس پہ اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ عربیوں نے سارا اسلام پاکستان منتقل کر کے خود عیاشیاں شروع کر دی ہیں۔ سو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا اسلام یہاں پہ آ گیا ہے اور وہ جو ہیں ایک اور لائف گزار رہے ہیں۔ بری صاحب ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کی ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن مڈل ایسٹ میں آئی ہے وہ ہم وہ نہیں ہمارے ہاں آ سکی یا آ رہی۔ بری صاحب پھر بات تو وہی آ گئی کہ وہاں پہ ون مین رول ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ون مین رول از پرفارمنگ مچ مور بیٹر دین دس ملٹی پارٹی رول ان پاکستان۔ تو اس میں یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے کہ مڈل ایسٹ میں تو اس طرح کے جو ڈریس ہیں وہ بک سکتے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں بک سکتے۔ بری صاحب یہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ڈرپوک ہے، فیصلے نہیں کر سکتی، مذہبی جنونیوں کے آگے ہم بے بس ہیں، یا کہ یہ ہمارے آڑے سامنے پالیٹکس آ گئی ہے، یا کہ جہالت آ گئی ہے کہ ہم مڈل ایسٹرن لیڈرشپ جس طرح ٹرانسفارم ہو گئی ہے ہم اس طرح ٹرانسفارم نہیں ہو سکتے، جس طرح انہوں نے اپرچونٹیز اینڈ ٹرانسفارمیشن اپنی عوام کی ہے ہم وہ نہیں کر سکتے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نہیں، یہ جو تینوں چاروں فیکٹر آپ نے گنے ہیں جی، اس میں حکمران طبقہ بھی بزدل ہے، لیڈرشپ بھی ہے، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جو رول وہ پلے کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو آپ نے انور مقصود کی مثال دی سوشل میڈیا پہ، تو آئے دن آپ دیکھیں، آج بھی میں ایک دیکھ رہا تھا جس میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پیرس بننے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ فرق دیکھیں، جو آپ کا عام آدمی ہے جو زندگی کی بنیادی سہولتوں کے چکر میں رہتا ہے پورا دن، یا جو بنیادی انسانی حقوق کے چکر میں رہتا ہے، ظاہر ہے وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے معاملات میں فیصلہ کن رول نہیں پلے کرتا۔ ان معاملات میں فیصلہ کن رول آپ کی حکمران طبقات ہی ہمیشہ کرتے ہیں اور اسی کا فوراً امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیوں سعودی عربیہ میں اتنی تیزی کے ساتھ یہ جو ٹرانسفارمیشن کا عمل ہوا، آل دو کہ 1 مین رول ہو یا 10 مین رول ہو، پاکستان میں بھی کوئی 10 مین رول نہیں ہے، وہاں بھی 1 مین رول ہے الٹیمیٹلی، اور یہ ثابت ہو گیا ان الیکشن میں ابھی۔ لیکن جو بھی رول ہے اس میں جو رولر ہے وہ ایک ڈیسیجن میکنگ پاور رکھتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے کہ یہ جی امام مسجد میرے پیچھے پڑ جائیں گے یا فلاں ملا میرے خلاف فتویٰ دے دے گا۔ اس نے جو ہے محمد بن سلمان نے اتنے بڑے بڑے جو ڈیسیجن کیے ہیں ان میں سے ایک ڈیسیجن بھی پاکستان کا کوئی حکمران طبقہ نہیں کر سکتا، نہ ان میں ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کسی وہ گھما پھرا کے زیادہ زیادہ وہ جعلی قسم کی، فیک قسم کی اسلام کے ساتھ ہمدردی، فیک قسم کی محب وطنی، فیک قسم کی ایک بابل قسم کی جو ہے اکانومی، وہ چیزیں کریٹ کرتے رہتے ہیں جو ریئل جو پرابلمز ہیں، جس طرح کہ سعودی عرب کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا تھا، رجت پسندی، وہاں کی جو ملائیت ہے، وہاں کی جو ریلیجس رائٹ ہے اس کی طرف سے جو اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کا جو عمل تھا، عورتوں کے حقوق کا، جینڈر کا سوال تھا، فنڈامنٹل رائٹس کی باتیں تھی، انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنے کا جو ایک چیلنج تھا، یہ پاکستان کا کوئی شخص جو ہے، کوئی حکمران میں ہمت ہے کہ وہ اس کو انڈرٹیک لے سکے، اس کو کر سکے؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ امپارٹنٹ ہے چونکہ ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں 1 مین رول ہے، لیکن اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب تک رولنگ سطح پہ آپ یہ ڈیسیجن نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ آ نہیں سکتی، اور اگر آپ رولنگ سطح پہ، رولنگ ایلیٹ کی سطح پہ ڈیسیجن کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو ملک میں جو ہے وہ ودن نو ٹائم تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ عام آدمی جو ہے وہ حکمران طبقات کی طرف دیکھتا ہے
ان کی بات سنتا ہے. یہ جو ہے خصوصاً اسلامی دنیا کی بدقسمتی چاہیے، لیکن یہی تاریخ ہے. اسلامی دنیا میں خصوصاً بالخصوص عام آدمی جو ہے وہ حکمران طبقات کی بات اس لیے سنتا رہا ہے کہ حکمران طبقات کو شروع کے دنوں میں ایک بہت ہی مقدس قسم کا مقام دے دیا گیا، جو ان کا اپنے کیریکٹر کے حوالے سے ممکنہ بنتا بھی تھا کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد ایک دم جو یا کے بعد دیگرے جو صحابہ یا تابع تابعین جن کو آپ کہتے ہیں وہ جب آئے تو ان کا ایک سٹیچر اور ایک مقام بنتا اس طرح کا تھا کہ ان کا ایک ریلیجس سٹیچر بھی تھا اور پولیٹیکل بھی تھا. تو ان کی کوئی بات بھی جو ہے وہ عوام اس کی نقل کرتے تھے یا عوام اس کا انتظار کرتے تھے اور عوام اس پہ عمل کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اب بھی ہماری سائیکی میں، چونکہ ابھی بھی ہماری سوسائٹیز ڈیموکریٹائز نہیں ہوئی ہیں، تو اس میں حکمران طبقہ اگر جیکٹ پہنے گا تو عام مزدور بھی جیکٹ پہننا شروع ہو جائے گا. عام طبقہ اگر الگ بات ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کی طرح کا لباس ممکن نہ پہن سکے چونکہ وہ بڑا دھندے کا کام ہے اس طرح کی مٹیریل اور اس کی سلائی وغیرہ. وہ جو جیکٹیں شہباز شریف صاحب کہیں سے لاتے ہیں تو وہ تو یا ہم نے چین میں دیکھی ہے یا ان کے پاس دیکھی ہیں، لیکن جو ایکسیسیبل ہے وہی عوام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ان کو کرنا پڑے گا حکمرانوں کو، باہر آ کے سڑکوں پہ، پبلک پلیسز پہ، ٹی وی پہ، اخبارات میں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کوئی خدائی فوجدار نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا. اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ نظر آتا ہے تو فوراً پولیس کو رپورٹ کریں، اور پولیس کو آگے پھر اس طرح کے آفیسر ہوں جس طرح یہ خاتون تھی نوجوان لڑکی، تو اس میں اگر وہ اس طریقے سے ایکٹیولی اور پرو ایکٹیو رول پبلک کو انگیج کر کے پلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو معاملات بالکل ود ان نو ٹائم درست بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ینگ آفیسر ہیں ہمارے، جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو ناکام کر دیتے ہیں، ہم ان کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. بر صاحب ان سے ہم وہ کام کرواتے ہیں جس کے لیے ہم نے ان کو بھرتی نہیں کیا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو ینگ لڑکی جو تھی، اس طرح کے اور بہت سارے ہزاروں آفیسرز ہیں، لڑکے لڑکیاں پولیس میں اور بہت سارے سروس گروپ میں، جو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی وہ جو پوزیشن ہے وہ دنیا کے سامنے ہماری بڑی ایک کمپرومائز قسم کی پوزیشن ہماری ہو چکی ہوئی ہے. برج صاحب، موونگ آن، تھوڑا سا ذرا پالیٹکس پہ بھی بات کر لیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک نئی حکومت بن رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، ہمارے لیے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، ہمارے لیے جو مہنگائی آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے رمضان آ رہا ہے. برج صاحب، رمضان میں آپ کو پتہ ہے ہم قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں. آپ تو کینیڈا میں رہتے ہیں، وہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ کرسمس اور ان جگہوں میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ قیمتیں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں. برج صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں آئندہ آنے والی جو ہماری حکومت ہے اس کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ کیا وہ ایک تو پولیٹیکل ہمارے ڈیوائیڈ ہے، اکنومیکلی ہم جیسے آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو سنا خط لکھ رہے ہیں، ابھی لکھا نہیں ہے، خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو پیسے نہ دیں، ووٹ آڈٹ کرائیں، یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہو جائے. عمران خان کا فارمولہ شاید یہ ہے کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہوگا، فوج کمزور ہوگی تو شاید وہ کچھ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو نئی آنے والی حکومت کے لیے چیلنجز بڑے صاحب؟ دیکھیں، آپ اس کو نئی حکومت کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ وہی پرانی حکومت ہے. اس نے تھوڑا سا پینترا بدلا یا اولیاء بدل کے تو ایک نئی شکل میں سامنے آئی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات رہ گئی تھی کہ یہ جو ری ایکشن ہوا ہے نا، جو حلوہ لکھا ہوا تھا، جی جی، امپارٹنٹ ایک چیز رہ گئی کہ یعنی یہ کیا ہے نٹ شیل میں کہ پاکستان کے عوام ایسی چیزوں پہ ری ایکٹ کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں، ان کی نالج، ایکسپرٹیز، معلومات کوئی چیز اس سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں پوری دنیا میں جس میں بلاسفیمی انوالو ہوئی ہے اسی طرح کی، اس میں ہر بڑے سے بڑے واقعہ، مشہور ترین سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے واقعے میں نیٹ شیل میں جا کے آپ اگر اس کو ڈگ کریں، اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ جس آدمی نے یہ انیشیٹ کیا تھا
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، یا یہ کوئی کیا پڑھ رہا ہے، یا کوئی کیا بول رہا ہے اس میں. یعنی اب بڑے سے بڑے امپارٹنٹ ترین کیسز جیسے انٹرنیشنل فیم میں سلمان رشدی کا کیس جو ہے، اس میں جس آدمی نے اتنے دور جا کے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں اس پہ اٹیک کی تھی، اس کے پوری تفصیل سامنے آئی ہے کہ اس نے اس کی اتنی بڑی کتاب کے صرف 2 صفحے پڑھے، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی فیور دیا ہے رپورٹر نے اس کو، کیونکہ 2 صفحے پڑھنے کا کوئی توقع نہیں بنتی. وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں پتہ نہیں 2 صفحے آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر کتاب کا کوئی وہ ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان میں آپ پیچھے جا کے وہ لے کے ہوئے ہیں جس میں لوگ قتل ہوئے یا ان پہ حملے ہوئے یا اس کے بڑا پبلک ری ایکشن ہوا، اس میں جو ہے وہ لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی تھی. اسی کتاب کا ابھی میں نے حوالہ دیا، اس میں اسلام آباد میں کوئی 18-20 لوگ مارے گئے تھے، اور یہ کتاب ابھی تک پاکستان میں نہیں پہنچی تھی، نہ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی، نہ کسی نے پڑھی تھی. انڈیا میں جو ہے وہ اس کتاب پہ پابندی لگ گئی تھی، اور اس میں ہنگامے ہوئے تھے، اور کسی نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی. تو یہ اہم پوائنٹ یہ رہ گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کا معاملہ کر کے تو بہت بڑا جانی اور ایک سوشل کیاس کریٹ کرتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر، اور ان کی جہالت کا اور اگنورینس کا یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور ہم ری ایکٹ کس پہ کر رہے ہیں. تو اس پہ ظاہر ہے میں کہتا ہوں کہ حکمران طبقات کو باہر آنے کی ضرورت ہے. رہا سوال یہ جو حکمران طبقات نے آپ کے دیکھیں جی، آئی ایم ایف کے ساتھ تو انہوں نے ڈیل کیا ہوا ہے بنیادی طور پہ اپنی گزشتہ 14 ماہ کی جو یا 8 ماہ کی جو ان کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے انگیج کیا آئی ایم ایف کو. ان کی شرائط پہ انگیج کرنا تو ہم نہیں کہہ سکتے لفظ، کیونکہ انگیجمنٹ ریسیپروکل ہوتی ہے، یہاں ون وے معاملہ چلتا ہے، اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ جی بس دے دو، جو شرائط ہیں سب مانتے ہیں، بس اس کے بھی اگلی مانتے ہیں. تو یہ کر کے انہوں نے قرضے لیے تھے اور ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا تھا. تو یہ اب اسی کی ایکسٹینشن ہے اور اس میں حکومت یہی ہے. تو ظاہر ہے وہ یہی کریں گے، بلکہ اس سے بھی کڑی شرائط پہ وہ قرضہ لیں گے، اس لیے کہ اس قرضے کا تعلق اب ان کی ایگزسٹنس کے ساتھ آ کے جڑ گیا ہے کہ قبضہ نہیں ملے گا، قرضہ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے ڈیفالٹ ہوں گے. اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس کے ذمہ دار یہی ہوں گے، چونکہ یہ ان کی کوئی شارٹ ٹرم قسم کی ڈیلنگ نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. اس میں ان کا پچھلا 14 ماہ کا جو اقتدار ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا جو درمیان میں یہ جو اقتدار ہے ٹرانزیشنل، یہ بھی انہی کا رہا ہے. اس کو بھی اب کسی طریقے سے ان کے کوئی اپوزٹ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک رہی سوال عمران خان کا، جی اس میں میں آپ سے ڈیفر کروں گا کہ عمران خان جو خط لکھ رہا ہے، اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پاکستان کے خلاف خط لکھ رہا ہے یا وہ پاکستان کے خلاف ہے، یا اس کی وجہ سے لوگوں کی جو جعلی محب وطنی ہے وہ جو ہے زور مارنی شروع ہو گئی ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے نا کہ محب وطنی کی ایک جعلی قسم جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، جس کے سائے میں اصل محب وطنی کہیں ڈس اپیئر ہو گئی ہے کہ وہ کس چڑیا کا نام ہے اور وہ ہوتی کیسے ہے. اب دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنے بڑے ووٹ لیتی ہے اور پاپولیرٹی کے اتنے بڑے گراف ہے، اس کا اتنی بڑی سطح پہ ہے، اس کے پورٹ فولیو میں کروڑوں ووٹ پڑے ہوئے ہیں ابھی تازہ تازہ، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے سارے معاملات میں انٹرفیئر کرے اپنی پولیٹیکل اور اکنامک ویژن کو سامنے رکھتے. مثلا وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں، جو کہ سارے غلط بھی نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس حساب سے کہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اور ملک کی جو اکانومی ہے اور جس طریقے سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، اس کی موجودگی میں یہ قرضے واپس نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک بڑی ایک جچی تلی قسم کی رائے ہے جو غلط ہو سکتی ہے، اوپینین غلط ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ اوپینین آپ نہ دیں، یا آپ نے اوپینین دی اور لیٹر لکھ دیا تو آپ نے غداری کر دی، یہ بذات خود غداری کی ایک بہت بڑی شکل ہے جو پاکستان میں ایک جعلی محب وطنی کی شکل میں پریویل کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر جو ظلم ہے، تشدد ہے، ناانصافی ہے، جال سازی ہے، فراڈ ہے، اس کو چھپاؤ. کیونکہ اگر اس کو تم ایکسپوز کرتے ہو، اس پہ بات کرتے ہو، تو اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے.
یہ صرف پاکستان اسپیسیفک ہے، یہ آپ کی نامی اور بدنامی. یہ میں آپ کو بتا دوں دنیا کے کسی ملک میں قطعاً اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے پہ، کسی ایکشن پہ، کسی پالیسی پہ کریٹیسائز کریں، اوپنلی کریں، تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ اس سے جی ملک کی بدنامی ہوتی ہے. ملکوں کی کوئی اس طرح کی نام اور بدنامی نہیں ہوتی. یہ ہر چیز جو ہے اوپن ٹو کریٹیسزم ہے. اس کا کوئی محب وطنی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. اس کا تعلق جو ہے اپنی اپنی رائے اور سچ اور جھوٹ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پاکستان میں جو حکمران طبقات ہیں وہ جو مرضی کرتے پھریں، اور جو بھی اپوزیشن ہے کسی بھی شکل میں ہے وہ منہ پہ جو ہے وہ اپنے پٹی باندھ کے تو خاموشی اختیار کر لے. چونکہ ہر بات پہ وہ بات کریں گے تو بدنامی تو ہوگی. اب یہی ایشو جو ابھی آج ہوا ہے کہ جس ملک میں ایک عورت کو کسی عربی ملک کے کپڑے پہننے پہ قتل کے درپے ہو جاتے ہیں آدمی، تو یہ بات تو آپ کو چھپا لینی چاہیے تھی نا. یہ میڈیا پہ کیوں لائی ہے نا؟ یہ پاکستان کی تو بدنامی ہوگی کہ اس میں کیسے کیسے لوگ بچتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس اگنورینس کو اور یہ جو جہالت کی انتہا ہے اس کو جو آدمی ایکسپوز کرتا ہے وہ سب سے بڑا محب وطن ہے. چونکہ اس کو ایکسپوز کیے بغیر آپ ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں کہتے ہیں جی ہر 2 منٹ بعد ایک ریپ ہوتا ہے، تو اس سے بڑی بدنامی کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انڈیا کے اندر جو ہے اس طرح کس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے وہاں کے کسی حکمران کو، پالیسی میکر کو، کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی یہ بات آپ نے چھپائی کیوں نہیں؟ باقاعدہ سٹیٹس دیے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے پورے پورے محکمے کام کرتے ہیں. ایکسیس ٹو دی انفارمیشن کا جو ہے قانون ان پلیس ہے، اور کوئی دنیا کی بات خواہ وہ کتنی گناونی ہے، کتنی ظالمانہ ہے، اس کو چھپایا نہیں جاتا بلکہ ایکسپوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ دہرائی نہ جائے. یہ تو صرف پاکستان اسپیسیفک ہے بات کہ جی یہ عمران خان جی یہ چھپا کے بیٹھ جائے تو آئی ایم ایف آپ کو جو ہے وہ سامراجی چھرے سے ذبح کرے اور بار بار کرے، اور اس پہ اگر کوئی بات کرے تو وہ غیر محب وطن ہے، یہاں تک کہ آئی ایم ایف اس سے زیادہ محب وطن ہو گیا. یہ جو مینٹالٹی کسی ملک کے اندر ہو اس میں محب وطنی کا اور وطن پرستی کا اور غداری کا تصور ہی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اور یہ بالکل پاکستان کے ساتھ ایک ٹریجک سین ہوا ہے کہ وہاں پہ جو کوئی سچ بولتا ہے حکمران طبقات کی پالیسیوں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف بات اور ان کی منشا کے خلاف بات کرتا ہے، وہ غدار ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو اس طرح تو پھر معاملات جو ہے وہ نہیں چل سکتے نا. آپ چیزوں کو ایکسپوز کریں گے تو چیزیں ڈسکس ہوں گی، تو وہ جب اوپنلی ڈسکس ہوں گی تو اس میں ہر چیز کھل کے سامنے آئے گی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور کون سی پالیسی عوام کے مفاد میں ہے. عمران خان اگر یہ نہیں کہے گا، نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی فیلڈ ایز اے اپوزیشن لیڈر، ایز اے پاپولر لیڈر آف دی کنٹری. چلو اپوزیشن لیڈر نہ آفیشلی آپ کہیں اس کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسپوز لیکن کرے، اور اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے سوائے فائدے کے. لیکن بری صاحب اس میں چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کروں گا، وہ پولیٹیشین جو بات کرے کہ جی خود مختاری بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ باہر کی طاقتوں کو کہے کہ آئیں میرے ملک کے اندر اور میرے مسئلے حل کریں، تو یہ پھر دو پوزیشنز نہیں ہیں. کیونکہ ان کے اپنے دور کے اندر، میں نہیں بات کرنا چاہتا عمران خان کے دور میں کیا ہوا یا کیسے ہوا، وہ ایک اور ٹائم ہے، لیکن دا کوشچن از کہ عمران خان جس نے کہتا تھا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں غیرت ہے میں مر جاؤں گا، میں یہ ہوں گا، لیکن وہ چلے گئے. لیکن آج اپنے ملک کے مسئلے دوسرے ملکوں کے آگے یا دوسرے اداروں کے آگے رکھنا، یہ بھی تو پھر کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. ہمارے مسئلے تو پھر ہمارے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف تو پیسہ دیتا ہے، کمیونسٹ کو بھی دیتا ہے، وہ پیسے سب ملکوں کو دیتے ہیں، ڈکٹیٹرز کو بھی دیتے ہیں، ایجپٹ کو بھی دیے. ان کو تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. یا کہ بات کہنا کہ اندرونی معاملات خود مختاری کی، لیکن جب اپوزیشن میں ہونا تو خود مختاری کی پرواہ ہی نہ کرنا اور کہنا کہ آئیں ہمارے مسئلے حل کریں. یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ آپ کا بہت زبردست ہے. اگر دنیا میں کوئی کسی اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ دے کہ دنیا کے کوئی سب ایسے سیاستدان کو لے آؤ جو سب سے زیادہ تضادات کا شکار ہے آن پولیٹیکل ایشوز، پرسنل اور سوشل ایشوز پہ،
تو عمران خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نو باڈی کین بیٹ ہم. جہاں تک کنٹراڈکشن، تضادات اور کنفیوژن کا تعلق ہے، بعض تضادات اس کے جو ہیں اس کے اپنے ذہنی کنفیوژن کا نتیجہ ہے. اب یہ جو بات ہے، اگر وہ جو پلی لیتا ہے نا حقیقی آزادی کی اور پاکستان کی انڈیپینڈنس کی، تو اس پورے سیناریو میں تو آئی ایم ایف فٹ ہی نہیں ہوتا. اس میں پہلا نعرہ تو یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف آؤٹ. چونکہ جب آپ معاشی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، کسی ملک کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آئی ایم ایف جیسے سامراجی ادارے جو باقاعدہ فائننس ہوتے ہیں انٹرنیشنل پاورفل قسم کے ملکوں اور قوتوں کی طرف سے، ان کو آپ اتنا بڑا لیوریج تو نہیں دے سکتے نا اپنی اکانومی میں، اور وہ دے کے تو پھر آپ کلائم کریں کہ ہم جو ہے وہ خود مختار ہیں. یہ جو ان کی ذہنی بینکرپسی ہے، اس کو وہ ڈسپلے کر چکے ہیں اپنے دور اقتدار میں، اور بڑی پوری ڈیٹیل سے ایکسپوز کر چکے ہیں وہ خود اپنے آپ کو، کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف سب سے زیادہ تقریریں کی، جس میں انہوں نے مارکسسٹ لیننسٹ جو ہے ٹرمینالوجی استعمال کی، ریولیشنری لہجہ اپنایا، اور آخر میں جا کے تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے تو ان سے قرضے لیے اور کہا کہ یہ ہمیں 8 مہینے پہلے لے لینے چاہیے تھے. یہ جو ہے وہ ذہنی کنٹراڈکشنز اور کنفیوژن اور لیک آف کلیئرٹی جو ہے وہ اس کا اظہار ہے جو اب بھی ہو رہا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ عمران خان کیا ہے اور اس کی پالیٹکس میں کہاں کہاں کنٹراڈکشنز ہیں، کہاں کہاں جو ہے ان ریکنسائلیبل قسم کے جو ہے وہ کنٹراڈکشنز اور فلاز ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے. اور یہ الگ ٹاپک ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہا ہے، کیا وہ انٹائٹل ہے کہ اس کو کرٹیسائز کرے؟ تو ظاہر ہے اس کی انٹائٹلمنٹ اس وجہ سے ختم نہیں ہوتی کہ اس نے پہلے جو ہے، چونکہ یہ طے ہے کہ اس آدمی کی کوئی جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی پالیسی نہیں ہے، بلکہ وہ کنٹراڈکشن کا شکار ایک ایسی پالیسی پہ عمل کرتا ہے جو اس وقت لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ایک فیشنیبل بات ہے، یا اس کی وجہ سے عوام کو اشتعال دے کے ارد گرد جمع کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر پالیسی کے اندر سنسیئرٹی کا ایک یعنی نقطہ بھی ہو تو آپ آئی ایم ایف سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کا آزادی کا راستہ جاتا ہے اگینسٹ آئی ایم ایف اور تمام اس طرح کی جو انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں جو اپنی پیسے کی طاقت سے ملکوں کی خود مختاری پہ سوالیہ نشان لگاتے. اور یہ ہر بندے کو پتا ہے، جو آدمی یہ کہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ملکوں کی خود مختاری کو انڈرمائن نہیں کرتا، اس آدمی کو اکانومی اور اکنامکس کی اے بی سی کا نہیں پتا ہے. چونکہ بنیادی طور پہ دنیا میں سب سے طاقتور ترین ہتھیار جو ہے وہ یہ لوننگ اور لینڈنگ ہے، جو بین الاقوامی ادارے یوز کر کے تو ملکوں کی پالیسیوں کو اثر انداز کرتے ہیں. کس طرح کہ آپ کی کرنسی کتنی ہونی چاہیے یہ کون طے کرے گا؟ آپ کے روپے کی قیمت اوپر ہو یا نیچے یہ کون طے کرے گا؟ آپ کے ملک میں گیس اور بجلی کی کیا قیمت ہو یہ کون طے کرے گا؟ آپ کے ملک میں آٹا اور چینی پہ سبسڈی ہو یا نہ ہو یہ کون طے کرے گا؟ تو یہ سارے ڈیسیجن جب آپ طے کریں گے جو دوسرے ملکوں میں میونسپیلٹیز طے کرتی ہیں، سٹیز کے چھوٹے چھوٹے ادارے کونسلیں بیٹھ کے طے کرتی ہیں، وہ آپ کا جب آئی ایم ایف طے کرے گا تو آپ خود مختار کیسے ہوگے؟ تو یہ تضادات تو اس لیے ہیں کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے، اگر میں ایسے بلنٹلی کہوں کہ وہ ان پڑھ ہے تو لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی اس کو دیکھیں وہ آکسفورڈ میں پڑھ کے آیا ہے. اب آکسفورڈ والوں کو ہم کس طرح بتائیں کہ خدا کے لیے بھائی دنیا پہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے دنیا بدنام ہو رہی ہے. آپ کے پاس جو پیسے لے کے آ گیا کھیل کے میدان میں، آرٹ کے میدان میں، لٹریچر کے کسی ایک میدان میں کوئی کارکردگی دکھا کے آپ نے اس کو ڈگری پکڑا دی، وہاں کوئی ہر بی اے کی ڈگری میں اکنامکس تو نہیں پڑھاتے نا. اور انہوں نے کبھی کلیم بھی آکسفورڈ نے نہیں کیا کہ ہم کوئی ماہرین معاشیات پیدا کرتے. پاکستان میں بے نظیر بھٹو وہاں سے پڑھ کے آئی تھی، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اس سے بڑے اداروں میں پڑھ کے آئے تھے. تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہاں کلاس میں بیٹھ کے کیسے پڑھتے ہیں لوگ. ہم سب لوگ بھی ویسٹ میں پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ٹاٹ پہ پڑھ کے بھی جو علم سیکھتا ہے، جو دانش اس کے اندر آ سکتی ہے، وہ آپ کہیں جا کے بیٹھے جائیں، ہارورڈ میں بیٹھیں، آکسفورڈ میں بیٹھیں، آپ کے اوپر سے گزرنی ہے بات تو اوپر سے ہی گزرے گی. جس کے بچپن میں وہ بات اوپر سے گزرنی ہے اس کے اوپر سے ہی گزرے گی، نو میٹر کہ اس نے بی اے کہاں سے کی.
تو اس لیے اس بات پہ بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں اکنامکس کی جو نالج ہے، جو جدید پولیٹیکل اکانومی ہے، اس کے جو نوٹس ہیں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، بلکہ ان کو جن لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ گزشتہ 5 سال کو اگر آپ بالکل کریٹیکلی دیکھیں گے، جن جن لوگوں کو یہ لاتے رہے انہوں نے کتنی مولک قسم کی پالیسیاں جو ہیں اپنائی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر ڈیبیٹ کیے، کہاں ٹیکس لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا، کس چیز میں کیا کرنا ہے، ہر چیز سامنے۔ تو یہی تو پرابلم ہے اصل میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سب، یہ ایک آپ نے صحیح کہا کہ ان اداروں کا لینڈنگ اینڈ لوننگ ہی ایک ٹولز ہیں، اور یہ اور دین عمران خان صاحب کی پھر ظاہر بات ہے پالیٹکس ہیں، پولیٹیشینز بھی، اور آپ نے کہا کنٹرڈکشن کی بھی بات کی جو آپ نے بالکل صحیح کی، بٹ اینی ہاؤ لیٹس سی، دیکھتے ہیں میرے صاحب کہ یہ حکومت جس کو آپ نے کہا کہ یہ سیدھی کر کے ہی جو ہے وہ PDM2 کوئی کہہ رہا ہے، کوئی PDM3 کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو لیٹس سی کیا اس میں نکلتا ہے، ہم کسی صحیح ڈائریکشن پہ جاتے ہیں یا کہ بزنس ایز یوزول ہی ہمیشہ کی طرح ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔